بسم اللہ. اچھا اگر آپ فری ہوں گے نا تو ہم کو یہ جواب دیجیے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح میں مطلب جب ہم لوگ اوپر تھے تو ہم کو اللہ نے بولے تھے پوچھے تھے کہ تم کو کیا بننا ہے، تو ہم خود بولے تھے کیا کہ ہم کو انسان بننا ہے، اور انسان میں بھی ہم کو لیڈیز بننا ہے، یا کوئی بولتا ہے ہم کو جینٹس بننا ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ اچھا میں نے یہ ذاکر نائک کی مطلب لیکچر میں نے سنی تھی کہ وہ تو مطلب یہ بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اوپر بتائے تھے کہ تم کیا بننا پسند کرو گے، پہاڑ، پانی، ارتھ، پھر اس کے بعد میں مطلب ایسے کچھ بتائے تھے انہوں نے، اللہ معاف کرے مجھے برابر سے معلومات نہیں ہے، تو وہ کوئی سورہ کا کچھ آیات بھی بتائے تھے کہ اس میں اللہ نے خود ہم سے پوچھا تھا کہ تم کیا بننا پسند کرو گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. بہن ہیں یو ای سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ذاکر نائک کی کوئی ویڈیو ان کی نظر سے گزری ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عالم برزخ میں اس بات کا ہم سے اقرار لیا گیا، بلکہ اس بات کو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، جن بننا چاہتے ہیں، شاید فرشتے بننا چاہتے ہیں، یا غالباً اس طرح کی کوئی بات ہے کہ آپ مرد بننا چاہتے ہیں یا عورت بننا چاہتی ہیں، یا پہاڑ بننا چاہتے ہیں یا جانور بننا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسی صورت میں یہ کیا کوئی قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سوال کا جواب دوں یا آپ کے سوال کا جواب دوں، میری اتنی ضرورت نہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری 25ویں سال سے میری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہے، اور میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں. بلکہ یہاں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، جب کہ میرے 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے چینل پر تو میں نے ان کو تھینک یو کا ایک میسج کیا، اور ان سے کہا کہ آپ نے جو ہمارا تعاون کیا ہے چینل کو بازیاب کرانے کے سلسلے میں، کیونکہ پچھلی جو چینل کی گڑبڑ ہوئی تھی اس کے لیے انہوں نے بڑی سپورٹ کی. بہرحال ان کو کامیابی نہیں مل پائی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جو انہوں نے کاوش کی ہے وہ قابل ستائش ہے اور قابل تحسین عمل ہے. میں تہ دل سے ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ذاکر نائک کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ان کے بچوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے بیٹے کو سے بھی ملاقات ہوئی. اللہ رب العالمین دین کی خدمت لیتا رہے اور آنے والی نسلوں کو ان کی داعی بنائے جو دین کی صحیح خدمت کرنے والے بنے، آمین یا رب العالمین. لیکن یہ جو قول ڈاکٹر ذاکر نائک کا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر عام ہے، وہی شیخ صالح المنجد سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ذاکر نائک ہم قدر کرتے ہیں ان کی دعوت کی، ان کی جہود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہ بہت ذہین آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بہت فاضل آدمی ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ بہت اچھے انداز میں دین کو پیش کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جب ڈیبیٹ کرنے والے، میں ایک شیخ احمد دیدات کے بارے میں شیخ عبد المتین جو نگڑی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، انہوں نے لکھا کہ احمد دیدات 3 طلاق کے بارے میں خاموش ہو گئے. ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس تو یہ ہے کہ عورت کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا حنفی نے تو وہ تو گھر سے باہر نکال دیتے ہو، ابھی ہیومن رائٹس کہاں ہوئے؟ تو ڈاکٹر شیخ احمد دیدات نے کہا کہ نہیں، اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ 3 طلاق باقاعدہ طور پہ 3 طہر میں دی جائے گی، اور یہ کنسپٹ کے 3 الفاظ میں طلاق دے کر اس کو فارغ کر دو، یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح اسلام کی تعبیر نہیں ہے. تو حنفیوں نے ان کو پکڑ لیا کہ بھئی آپ نے کیا کہہ دیا. یہ بہرحال انہوں نے کہا کہ میری جان بچنی مشکل ہو گئی تھی، تو اس لیے میں نے چونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اہل حدیثوں کا کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہیں، تو اس کو میں نے قبول کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بعض مرتبہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ غیر شعوری طور پر، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے غالباً یہ ہوا ہے. تو یہاں شیخ صالح المنجد یہ فرما رہے ہیں کہ اس کلام کی، اس بات کی، اس گفتگو کی کوئی دلیل نہیں ہے. وَكُلُّ كَلَامٍ فِي دِينِ اللَّهِ بغیر دلیل ولا حجہ ولا بینہ، وہ یہ بغیر دلیل کے، بغیر کسی آتھنٹسٹی کے کوئی بات اگر کہتا ہے، مکان کہنے والا کوئی بھی نہیں، اس کو اس کے صاحب کی طرف، اس کے کہنے والے کی طرف لوٹا دیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں. امام مالک
رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہنے والا ذاکر نائک ہو، کہنے والا کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ڈیبیٹ کرنے والا کیوں نہ ہو، قرآن و سنت سے اگر میل نہیں کھاتا تب وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن آدمی معمولی علم رکھتا ہو، کسی مسجد کا، چاہے وہ صفائی کرنے ہی والا کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس دلیل ہو، تو دلیل کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں شیخ صالح المنجد نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ تو ہمیں کسی بھی بات کو پاس آن کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہمارے ہر ایک لفظ پر ہمارا مواخذہ ہوگا۔ آپ مسئول ہیں جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، جو آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو بھی کچھ ہے۔ بہرحال اس کلام کا، اس ویو کا کہ آپ کو پہاڑ بنا کر یا آگ بنا کر یا ہوا بننا چاہیے، کیا آپ بننا چاہ رہے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کے قرآن کریم میں سورہ القصص آیت نمبر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخيرة سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت میں 68 نمبر کی آیت ہے، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور چن کر مختار کر لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس کو چاہتا ہے وہ اللہ تخلیق کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ بات بغیر دلیل ہے یہ کہنا کہ اس نے پوچھا تھا کہ آپ اور یہاں پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ مجھے پتہ ہے اس بات وہ جو تم نہیں جانتے۔ جہاں ملائکہ نے یا فرشتوں نے اس بات پر کہا تھا کہ آپ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو کہ فتنہ اور فساد برپا کرے گی اس روئے زمین پر، تو یہاں اس بات کی وضاحت مل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا نہ ہی انسانوں کو علم ہے اور نہ ہی ملائکہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم سے کیا کام لینے والا ہے، کیونکہ اگر علم ہوتا تو پھر ملائکہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین بھی یہ نہیں فرماتا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو یہاں شیخ محمد صالح المنجدی فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ قول بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون